السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 141، فصل دوسری ہے، اور اب ہم عنوان پیش کر رہے ہیں ادب کے مختلف پہلو۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ادب کے مختلف پہلوؤں اور اقسام کو یہاں بیان کیا جائے گا، چونکہ انسان کا مختلف مخلوقات سے ایک وجودی تعلق ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ مناسب ادب و احترام سے پیش آئے۔ نمبر 1، خداوند متعال کے حضور ادب اور احترام۔ اگرچہ انسان کے مختلف گوشوں میں اللہ کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا بذات خود خدا کے حضور ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جب بھی اس کی ذات مبارک اور اس کی صفات مقدسہ کے نام لیے جائیں تو بندہ ان کا تذکرہ ادب و احترام سے کرے۔ جتنا ممکن ہو وہ اسماء مقدس کو اسماء مقدسہ کو جلہ جلالہ یا وجل جیسے اضافوں کے بغیر ادا نہ کرے۔ ائمہ علیہم السلام اور علماء ربانی رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ اللہ کے حوالے سے ایک مخصوص رویہ اپنائے رکھے، اس سے محبت کرے اور اس کے حضور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے اور اس کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ رہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک نوجوان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ان سے ملاقات پر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، خدا کی قسم یا رسول اللہ۔ آپ نے دریافت کیا، کیا مجھے اپنی ماں کے برابر محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا جتنی محبت خود سے کرتے ہو اتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے آپ سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، جتنی خدا سے محبت کرتے ہو اتنی ہی مجھ سے بھی کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ اللہ، اے پیغمبر خدا، یہ مقام تو آپ نے آپ کے لیے ہی نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، البتہ میں خدا سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا، خدا سے محبت کرو کیونکہ اس کے تم پر احسانات ہیں، کیونکہ وہ تم پر عنایات کرتا رہتا ہے، اور خدا سے محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ یہ حدیث شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 171 پر موجود ہے۔ اس وجہ سے خدا کے حضور اطاعت اور بندگی سے لبریز خدا کا ادب و احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اپنا وجودی مرتبہ اور اوقات خدا کے حضور فراموش نہ کرے۔ خدا کو یاد کرنے اور دعائیں کرتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی پستی اور کم مائکی کو مد نظر رکھے، جہاں تک ممکن ہو اپنی خواہشات کا اظہار اس طرح سے نہ کرے کہ معلوم ہو کہ جیسے وہ خدا سے مطالبہ کر رہا ہے یا کچھ منع کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے پیغمبران الہی کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو انہوں نے خدا کے حضور پیش کی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے خدا سے عرض کرتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں، اور جو میں نے نافرمانی کی تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر
حضرت عیسیٰ خدا سے ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب انہوں نے شفا کی درخواست کی تو فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83، مجھے بیماری سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 143، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ادب و احترام۔ اپنے آپ کو خداوند کے حضور ادب و احترام سے مزین رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ادب و احترام کا مظاہرہ کرے، ان کے مبارک اسم گرامی کو بغیر درود کے ادا نہ کرے، ہرگز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے ادبی سے نہ لے، جہاں تک ممکن ہو اسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بغیر وضو کے ادا نہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہر وقت حاضر اور ناظر جانے، اور اس بات پر پکا یقین رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور اہل بیت سے، صحابہ سے اور تمام صالحین سے افضل و برتر جانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کو لازمی طور پر جانتے ہوئے اس سے غفلت نہ برتے، کیونکہ ائمہ علیہم السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت اسی ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ ابو ہارون سے اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ چند روز میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تو جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کافی دنوں بعد نظر آئے ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا، خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اس وجہ سے غیر حاضر تھا۔ امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اس کا نام کیا رکھا؟ میں نے عرض کیا، محمد۔ امام علیہ السلام نے سر نیچے جھکا لیا اور ارشاد فرمایا، محمد محمد محمد۔ یہ کہتے کہتے ان کا سر اتنا جھک چکا تھا کہ ان کی پیشانی زمین کو چھونے کو تھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ اور میرے بعد آنے والے تمام افراد خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اپنے بچے کی توہین نہ کرنا، اس کو مارنا پیٹنا نہیں، اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ یہ جان لو کہ اس کا روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں نام میں محمد والا رہتا ہو اور ہر روز اس گھر کو پاک نہ کیا جاتا ہو۔ یہ حدیث ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 21 میں، اور صفحے کا نمبر ہے 393 اور روایت کا نمبر ہے 27387۔ اس وجہ سے وہ انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ظاہری نسبت ہی ہو جیسے سادات میں سے ہونا، یا معنوی نسبت رکھتا ہو جیسے مومنین اور دینی علماء، مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کی خاطر ان کو بھی دوست رکھے اور ان کی تعظیم اور عزت و احترام کرے۔ نمبر 3، ائمہ علیہم السلام کے حضور ادب و احترام، صفحہ نمبر ہے 144۔ ائمہ علیہم السلام کی معرفت و محبت نصیب ہو جانے کے بعد بندے کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ ان کا ادب و احترام کرے، جب ان کا نام لیا جائے تو احترام اور توجہ سے سنے، اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ ہمارے اعمال و کردار سے واقف ہیں۔ جب بھی ان کی زیارت کا شرف نصیب ہو تو عاجزی اور انکساری سے اور خدا کی قربت حاصل کرنے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک روز
میں علی بن جعفر علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت جواد علیہ السلام تشریف لائے۔ علی بن جعفر علیہ السلام فوراً ہی بغیر ابا و جوتے پہنے امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ لیا اور آپ کی عزت و تعظیم کی۔ حضرت جواد علیہ السلام نے فرمایا، پیارے چچا، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے، یہاں تشریف رکھیے۔ علی بن جعفر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، گویا ہوئے آپ ہمارے آقا اور مالک ہیں، جب آپ کھڑے ہوں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جب علی بن جعفر اپنی جگہ پر واپس تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کو ٹوکا اور کہنے لگے، آپ تو ان کے والد کے چچا ہیں، آپ نے اس طرح سے ان کی تعظیم کیوں کی؟ علی بن جعفر نے جواب دیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی داڑھی ہاتھ میں لی اور فرمایا، جب اللہ سبحانہ نے اس سفید داڑھی ہو جانے کے باوجود مجھے اس مقام کا سزاوار نہ سمجھا یعنی امامت کے منصب کے لیے، اور اس نوجوان کو اعلیٰ اور عرفہ مقام منصب کے لیے چنا، تو کیا پھر بھی میں ان کے مقام اور ان کی فضیلت کا انکار کروں؟ تمہاری باتوں سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میں تو خدا کا بندہ اور غلام ہوں۔ یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 266 اور روایت کا نمبر ہے 35۔ نمبر 4، علماء کے حضور ادب و احترام۔ انسانوں اور خاص طور پر علماء اور دینی طلباء کی کامیابیوں کی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ علم و معنویت کے اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ بندے کا علم جس قدر بڑھتا جاتا ہے، اس کی نظروں میں ان ہستیوں کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کی توفیقات ہی سلب ہو کر رہ جائے، یا علوم دینی کو حاصل کرنے یا جاری رکھنے سے وہ محروم ہو جائے اور اس کا علم کسی بھی طرح کا معنوی نفع اس کو نہ پہنچا سکے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، عالم کا اس کے علم کی وجہ سے احترام کرو اور اس کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا نہ کرو۔ یہ حدیث بھی بحر الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 309 پہ موجود ہے۔ امام علی فرماتے ہیں، جو عالم کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، یقیناً وہ پروردگار کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم، روایت کا نمبر ہے 218۔ اور جب بھی عالم کو دیکھو اس کا ادب کرو۔ یہ حدیث بھی غرر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 217۔ نمبر 5 ہے لوگوں اور گھر والوں سے ادب سے پیش آنا، صفحہ نمبر ہے 145۔ لوگوں سے ملنے ملانے کے اہم ترین آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی، مہربانی، خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کریں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرنا اور ان کا خیال رکھنا مومنین کی اجتماعی زندگی کا اہم پہلو ہے۔ یہی سب کچھ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی روا رکھنا چاہیے، بلکہ خاندان اور گھر والوں کے ساتھ تعلق تو اور بھی زیادہ مضبوط، احترام والا اور خیال کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ان کوششوں اور زحمتوں کو بھی سراہنا چاہیے جو مومنین زندگی کے مقاصد کے حصول کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گھریلو اور خاندانی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جانے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب کی مختلف اقسام، صفحہ نمبر 146۔ انسانی زندگی پر ایک گہری اور جامع نظر ڈالیں تو شریعت مقدسہ کی طرف سے جاری شدہ ادب آداب کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، انفرادی نوعیت کے آداب۔ دین اسلام معصومین علیہ السلام کی برکات کی وجہ سے ایک مکمل دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے انسان کو نورانی قوانین اور دستور عنایت فرمائے ہیں تاکہ ان کی انجام دہی میں اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی الوہی رنگ اختیار کرے۔ ایسے اعمال کو الوہی رنگ لیے ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی انجام دہی میں ان ہدایات پر عمل کیا گیا ہے۔
کہ جن کا تعلق ایک اندیکھے جہاں سے ہے۔ ان اعمال کی بدولت انسان محض مادی، ظاہری اور حیوانی حرکات سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے انسان کے انفرادی اور طبعی اعمال کی انجام دہی کے اعمال بیان کیے ہیں، اور دینی علماء رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی کتاب میں ان کو رقم کیا ہے۔ ان میں سے چند آداب یہ ہیں: کھانے پینے، سونے جاگنے، ازواجی تعلقات، کپڑے پہننے، خود کی سجاوٹ، عمومی طہارت، بالوں کے حوالے سے احکام، داڑھی، مونچھ، ناخن کاٹنے، خوشبو لگانے اور دانت صاف کرنے، گھر سے باہر جانے، مسجد جانے، کھانے کے آداب، قرآن کریم پڑھنے، استخارہ نکالنے، زیارات کے سفر، دعائیں پڑھنے، تعقیبات، صدقہ خیرات، قبرستان میں داخل ہونے، ان سب کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، اجتماعی نوعیت کے آداب، صفحہ نمبر 147۔ انسان کی اجتماعی اور معاشرتی جہات سے متعلق چند ذمہ داریوں اور حقوق کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام نے کچھ مستحبات کے دستور بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان کو اجتماعی اور معاشرتی آداب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہدایات اجتماعی تعلقات کو مضبوط، بہتر اور نورانی بناتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ ہدایات انسان کو خداوند سبحانہ کا قرب اور اس کی نزدیکی بھی عطا کرتی ہیں۔ ان میں سے چند آداب یہ ہیں: دوسروں سے میل ملاقات کے آداب، سلام اور مصافحہ اور ہاتھ ملانا، کشادہ دلی سے اور ہنستے مسکراتے ملنا، عمدہ کلام و گفتگو، ظاہری نفاست، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، محبت و انکساری سے ملنا، نامناسب رویے سے دوری اختیار کرنا، جیسے اپنی ناک پہ انگلی ڈالنا، تھوک پھینکنا، ناک سنکنا۔ اس کے علاوہ اپنے برادران ایمانی کے ساتھ برداشت و تحمل کا مظاہرہ کرنا، سلام کرنے کے آداب، گفتگو کرنے، سننے، تنقید کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تبلیغ، خط لکھنے، دوستی، مذاق، سوگ و خوشی، بزرگوں سے ملنے، میزبانی، مہمان نوازی، تجارت، ہمسایوں کے حقوق، بیماروں کی عیادت، پڑھنے پڑھانے کے آداب، اور بے شمار آداب ہیں اور بہت وسیع موضوعات سے متعلق ہیں۔ ان میں سے کچھ کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ آداب کے علاوہ مزید آگاہی کے لیے کتاب اخلاق سے رجوع کریں۔ نمبر 18 ہے گناہوں سے دوری، اور صفحہ نمبر ہے 148۔ گناہ انسان کی روح اور اس کے فطری رجحانات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد انبیاء و معصومین علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد یہ تھی کہ انسان دینی احکام کی خلاف ورزی سے بچے، کیونکہ ان کے دنیاوی اثرات بہت برے ہوتے ہیں اور انسان کو مختلف دل اور بدبخت بنا دیتے ہیں۔ ان کی کراہیت زدہ ہونے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہوں اور برائیوں سے دوری اچھائیوں کو اختیار کرنے سے زیادہ بہتر اور برتر ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی روایت نمبر 3514۔ اس روایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھے کام اور شرعی احکام کو انجام ہی نہ دے اور صرف نافرمانی سے بچتا رہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ واجبات الہی ادا نہ کرنا بھی خدا کی نافرمانی ہے۔ اس روایت کا مطلب غالباً یہ ہے کہ بندے کا مقصد خدا کی مخالفت اور اس سے بغاوت نہ ہو۔ اگر بندہ ہر برا کام کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے کام بھی کرتا رہے تو چونکہ اس نے ایک اہم شرعی حکم انجام دینے سے خود کو آزاد سمجھ لیا ہوتا ہے، لہٰذا اچھے کام کرنے کی برکات اور ان کے اچھے اثرات اس کو حاصل نہیں ہو پاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اپنے گناہ کو اس طرح سے دیکھتا ہے گویا وہ ایک گناہ کا پہاڑ نما پتھر اس کے اوپر ہے اور وہ پتھر اس پر آ پڑے گا۔ یہ حدیث
امالی توسی صفحہ نمبر 527، روایت کا نمبر ہے 1162۔ عالم دینی ہمیشہ علم کے حصول میں سرگرداں ہوتا ہے اور وہ اس کام کو انجام دینے میں دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اس کی گناہوں سے دور دور رہنے کی طرف توجہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام شقرانی تھا۔ اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا اس نے امام سے فرمایا، اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو امام نے اس سے فرمایا، بے شک اچھا کام جو بھی انجام دے وہ اچھا ہی ہے، لیکن چونکہ تمہارا ہم سے خاص تعلق ہے تو تمہارا اسے انجام دینا اور بھی اچھا ہے۔ برا کام جو بھی انجام دے وہ برا ہی ہے، لیکن اگر تم انجام دو گے تو اور زیادہ برا ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 1349 اور 350 پر بھی موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 50۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا ذخیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا اور ان سے بچ کر رہنا ہے، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، روایت کا نمبر ہے 8۔ انسان برے وقتوں کے لیے کچھ مال و زندگی کی ضروری اشیاء بچا کر رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر والے ضرورت پڑنے پہ انہیں استعمال کر سکیں۔ اگر وہ اس طرح سے بندوبست نہ کرے تو ضرورت پڑنے پر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایسا کرنے سے اس کی انسانی اور ایمانی حیثیت داغدار ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی فریاد کو خاطر ہی میں نہ لائیں اور اس کی عزت و آبرو تار کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح سے عالم اگر چاہے کہ اس کا علم اسے فیض پہنچاتا رہے، اس کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق قائم رہے اور اس کا علم اس وقت بھی اس کے ساتھ رہے اور اس کے راستے میں روشنی کرتا رہے جب لوگ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں اور اسے فراموش کر بیٹھیں، تو اس کو چاہیے کہ لازمی طور پر گناہوں اور روحانی آلودگیوں سے دوری اختیار کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، علم کا مقدر عمل سے جڑا ہوا ہے، اور جو واقعی صاحب علم ہوتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ علم عمل کے لیے آواز دیتا ہے، اور انسان سن لیتا ہے تو وہ خیر، ورنہ خود بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث نہج البلاغہ کی حکمت نمبر ہے 366۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جاہل شخص کے 70 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اس سے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بھی بخشا جائے۔ یہ حدیث ہے تفسیر قمی جلد کا نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 146۔ 19واں نمبر ہے اچھے کام انجام دینا، اور صفحہ نمبر ہے 150۔ فطری نقطۂ نگاہ سے انسان بطور کلی اچھائی کی طرف راغب رہتا ہے۔ اچھے کام انجام دینے کی جانب جھکاؤ اس کی ذات میں رچا بسا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال فرماتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ اگرچہ انسان دنیاوی خواہشات کی وجہ سے اکثر اپنی فطرت کے خلاف کام کر جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن انسان کا کمال اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے اختیار اور مجاہدہ اور کوشش سے برائیوں اور خود پسندی کی جانب فطری جھکاؤ پر قابو پا کر اس سے نجات حاصل کرے۔ فطرت الہی کی معرفت اور اس کی جانب جھکاؤ کو برائیوں اور خود خواہی پر حاوی کرے اور خود کو اپنے خالق کا ایک مظہر قرار دے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے راستے پر گامزن رہے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے در حقیقت بندہ خود بھی ان اچھے کاموں کے اثرات سے فیض حاصل کرتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھے کام انجام دینے والے لوگ ضرورت مندوں سے زیادہ خود
اچھے کام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اچھے عمل کو انجام دینے کا انعام، افتخار اور یاد ہمیشہ اسے انجام دینے والے کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص کوئی نیک کام انجام دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ خود سے ابتدا کرے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جو کام وہ خود اپنے لیے انجام دے گا تو اس کے ثمرات اور اثرات وہ خود اپنی ذات میں محسوس کرے گا اور اس خیال میں نہیں پھنسے گا کہ دوسرے اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ حدیث ہے کشف الغمہ، جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 137۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی مسکین اور ضرورت مند کو صدقہ دے تو اسے اس کا اجر ملے گا، چاہے وہ صدقہ 40,000 لوگوں کے ہاتھوں سے گھومتا ہوا اس ضرورت مند تک پہنچے۔ صدقہ جتنا بھی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا گزرے گا، ان کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث ہے ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 342 پر، اور روایت کا نمبر ہے 1۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صدقہ ضرورت مند لوگوں تک پہلے ضرور پہنچے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ نیک عمل اپنے مقصد تک پہنچے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 15 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے اچھے کام کی ہرگز بھی تعریف نہ کرے اور ان کو بڑا نہ سمجھے، دوسروں کے سامنے ان کو ظاہر نہ کرے، ان کو انجام دینے میں کاہلی اور سستی نہ دکھائے۔ لہٰذا جب کسی اچھے اور نیک عمل میں اس طرح کی خوبیاں موجود ہوں گی تو ایک عالم کو ان امور کو انجام دینا چاہیے۔ ان امور کی شریعت مقدسہ میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ اگر عالم انہیں انجام نہیں دے گا تو وہ اپنے علم کی سلامتی و بقا کا اور اس کے ثمرات کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا زاد راہ سامان نیک کام انجام دینا ہے۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ اگر کوئی نیک کام انجام دینا چاہے تو اس کو لازماً آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی، کیونکہ روزمرہ کے امور میں بھی بہت سارے چھوٹے بڑے اچھے کام ہیں۔ بندہ چھوٹے چھوٹے کام انجام دے کر دوسروں کو فیض پہنچا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کے راستے سے کانٹے رکاوٹیں ہٹا دینے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ حدیث ہے خصال میں صفحہ نمبر ہے 32 اور روایت کا نمبر ہے 111۔ 20واں نمبر ہے دشمنی سے دور رہنا، ڈسکشن مباحثہ اور بات چیت کرنا، اور صفحہ نمبر ہے 152۔ امام علی علیہ السلام علم اور علماء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور علم کی پناہ گاہ آبرو دوسروں سے جھگڑے کا ترک کرنا ہے۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ معاہدہ کے لغوی معنی 2 طرح کے ہیں، دشمنی نہ کرنا، مصالحت و سمجھوتا اور بحث و مباحثہ کرنا۔ اس وجہ سے ہم دونوں معنوں کو اس طرح سے بیان فرمائیں گے کہ دونوں مطالب ایک دوسرے کی تصدیق کر سکیں۔ عالم کا دوسروں سے دشمنی نہ کرنا اس معنی میں ہے کہ پہلے مرحلے میں عالم دوسروں تک علم پہنچاتا ہے تاکہ لوگ اس پر تنقید کر سکیں اور اس کو پرکھ سکیں، اور نہ صرف خود اس کو بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا علم حقیقی طور پر علم ہے۔ لہٰذا علم کی پناہ گاہ اور اس کا ٹھکانہ وہ ہے جہاں وہ تحریف اور ضائع ہونے کے نقصان سے محفوظ ہو، اور ہر شعبے کے ماہرین کے ساتھ اس پر بحث و مباحثہ اور ڈسکشن ہو سکے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ علم اچھی طرح انسان کے دل و دماغ اور روح میں سرایت کر جاتا ہے، اچھی طرح سے راسخ اور مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ حق کے ارد گرد ہی چکر لگاتا ہے اور منڈلاتا رہتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ لوگوں کے نظریات سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔
امام علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا کی تلوار کے درمیان سے برآمد ہوا تھا کہ سچ بولو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 میں اور صفحہ نمبر ہے 157 اور روایت کا نمبر ہے 4۔ اور اگر کوئی بغیر حق کے عزت کا طالبگار ہوگا اسے چاہے گا کہ وہ رسوا ہوگا، اور جو حق سے دشمنی کرے گا تو کمزوری اس کے ساتھی بن جائے گی۔ اور یہ حدیث ہے تحفہ العقول کے صفحہ نمبر 95 پہ۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عزت و وقار یہ ہے کہ حق جب بھی بندے کے پاس آئے تو وہ اس کے آگے سر جھکا دے اور اسے قبول کر لے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 228، روایت کا نمبر ہے 105۔ اس وجہ سے سوال کرنے کی بنیادی وجہ جواب تک پہنچنا اور اس کے بارے میں گفتگو اور مباحثہ ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سمجھنے کے لیے دریافت کرو، الجھنے کے لیے نہیں۔ جاہل بھی اگر سیکھنا چاہے تو وہ عالم جیسا ہے، اور اگر عالم بھی صرف الجھنا چاہے تو وہ جاہل جیسا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 320۔ جب انسان کی تعلیم اس کے سیکھنے سکھانے اور بحث و مباحثے کی بنیاد اہل بیت کی نورانی ہدایت کی پیروی ہو تو لازماً اس طرح کے مباحثوں اور مذاکروں سے اسے علمی، عملی اور روحانی فائدے اور مطالب حاصل ہوتے ہیں، اور وہ جن گوشوں اور نکات کو نہیں جانتا ان کے بارے میں سوالات کرتا ہے اور ان سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ سیکھنا سکھانا کبھی بھی دشمنی اور جھگڑے فساد کا باعث نہیں بنتا۔ 21واں نمبر ہے ہدایات حاصل کرنا، اور صفحہ نمبر ہے 154۔ جب بھی سیکھنے سکھانے کے عمل میں انسان کا ہدف کائنات کے حقائق اور سچائی تک رسائی ہو اور وہ اس راستے پر حرکت کرتا جائے اور اس سلسلے میں پہلے سے بیان کی گئی باتوں کو ذہن میں رکھے تو وہ یقیناً اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، کیونکہ خداوند متعال جو عالم بذات ہے یعنی بذات خود ہی علم، لازماً اس بندے کی رہنمائی فرماتے ہوئے اسے اپنا علم عطا کرے گا، اس کے لیے کائنات کے راز و حقائق اور خود اپنی ذات کے کمالات پر سے پردہ ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے بعض کو اسی طرح سے نوازا اور فرمایا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔ یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79۔ کیونکہ اس کی مرضی انبیاء کے لیے اس بات کو آسان اور ممکن بناتی ہے کہ وہ خدا کے علم سے آشنا ہو سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ تھا یہ، آیت نمبر تھی 255۔ خداوند سبحانہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں، اور کہہ دیا کریں کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ پیغمبران الہی علیہم السلام و معصومین علیہم السلام کے علاوہ کچھ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک خاص اعزاز حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند سبحانہ ان کے لیے فرماتا ہے کہ انہیں علم عطا کیا گیا اور ان کے وجود میں اس بات کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ اس وجہ سے طالب علم حقیقت تک جا پہنچنے کے لیے ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی رہنمائی کا محتاج رہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے علم اور علماء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور علم کی رہبر یعنی دلیل ہدایت الہی ہے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں اور صفحہ نمبر ہے 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔
اگر عالم چاہے کہ ہدایت الہی اور رہنمائی سے نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ حقیقت کا طالب رہے اور اس کو ان طریقوں سے حاصل کرے جو شریعت الہی اور عقلی بنیادوں پر مستحسن اور مطلوب ہوں۔ اگر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو غفلت کا شکار ہو کر رہ جائے گا اور اس کا علم محض اس کی الجھنوں میں اضافے کا باعث ہوگا اور وجود کی حقیقتوں کی گتھیوں کو سلجھانے کے بجائے انہیں مزید الجھا کر رکھ دے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ساتھی کہ جس کو خدا نے اپنی خاص نشانیاں دکھائی تھیں اور عنایات سے نوازا تھا، وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175۔ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو دوسری طرف اگر بندہ علم کے حصول کے لیے اس طرح سے ہمت کرے جیسے بیان کیا گیا ہے تو وہ ہر علم سے اپنی اور دوسروں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان علوم سے بھی کہ جن کا شمار علم دین میں نہ ہوتا ہو۔ بس طالب علم سب سے پہلے اپنے مقصد کو اعلیٰ اور ارفع اور درست رکھے اور پھر دوسری شرائط فراہم کرتے ہوئے علم کے حصول میں آگے بڑھتا چلا جائے۔